Hello everyone, this is Arib Azhar bringing you another episode of Folk Beats at the Lok Virsa. Now when we talk about folk music or music in general, we usually mean the singers, the vocalists. We know their names, we have our favorites, we like having our pictures taken with them. We like taking their autographs. But we hardly know anything about the instrumentalists, the people who make this music happen, about the instruments that they play, about the makers of these instruments, about the players who spend lifetimes learning how to play these instruments. Today we're going to be talking about a beautiful instrument of Pakistan, the SUROZ. The SUROZ is mostly found in Balochistan, but also in parts of Sindh and Pakhtunkhwa. It's an instrument which is endangered. There are very few people left in Pakistan who play this instrument. But before we talk more about the SUROZ, let's hear a little piece by Sachu Khan, one of the masters of the SUROZ from Balochistan, who's won many awards and has been instrumental in teaching younger generations about the SUROZ. As you can see, the SUROZ is a beautiful instrument. Like most instruments in Pakistan, it's highly ornamented. It uses all variety of wood. The strings of the bow are made of horse's hair. Even the horse didn't know how musical his tail was. Some of the strings are made of sheep gut, and some of the strings are made of metal. Now in today's program, we're going to be unconventional, not only in talking about instruments instead of singers, but also the first two guests of our show are going to be two female instrumentalists, Shazia and Tanya. Tanya and Shazia, thank you for coming to our show. Thank you, sir. Your clothes are as beautiful as the instrument you're holding in your hand. Thank you, sir. Tell me, it's unusual for women to take up instruments, especially a difficult instrument like the SUROZ. What made the two of you take up the SUROZ? This is just a hope for peace, love. This is why I have joined this class, because I feel and my community feel that we are just... From the Hazara community? Yeah, I'm from Hazara community. And we feel that we all are just going away from each other. Like Baloch, Pathan, Hazara, Punjabi, we are going away and we are separating ourselves from others. So this class was the only class which make me to join my Baloch and Pathan and Punjabi, other fellows as well. And how long have you been learning? I have been, from last 4 months, we are attending this class in Sayad. Sayad stands for the College of Youth Activism and Development. College for Youth Activism and Development in Quetta. Yes, sir. And Tanya, how long have you been learning? Since 5 months, sir. 5 months. Yes, sir. Is it a difficult instrument to learn how Yes, to sir. play? It's very difficult for me to learn this SUROZ. Yes, sir. And what do your parents say? What do your relatives say about you learning the SUROZ? They are very happy that we are going to promote our culture. It's a part of our culture. So when I'm going to learn this, my family members and relatives are very happy that I'm promoting my culture, being a girl, that's why.
And have you had any other musical education besides this? No, sir. It's my first time to join music class. Fantastic. And yourself, Shazia, do you have any musical education in Not your at all, community? not at all. I don't have time to listen music even before this class. But I have joined this class at my first time, and it is a very, very special gathering class. Although it's not my cultural music, but I'm learning this because I want to promote the culture of Balochistan, because we all are Balochistani, and we do not separate ourselves from each other. Tanya, would you play a little tune for us? Yes, sir. I'm going to play Dana Padana. It's a Balochi song. Yes, sir. Thank you. Can you tell us a little more about Sayad? Sayad is I cannot call it institution, because I have learning from there, SUROZ, and it is situated in the middle of the city, which is unbelievable for more of my people of community that we can reach over there. But I have broken all the limits, and I'm going over there, and I'm spending my 3 hours over there, and I'm learning SUROZ with the full efforts that I want to learn it. And my ustad, I can call it ustad, teachers, and they are giving their more and more time and energy to us to learn this SUROZ. What do you do otherwise when you're not learning the I am SUROZ? a student of medical, first year. And are there any other of your colleagues, any other students who learn some instruments? No, sir. All of them are busy in study. I am the only girl in Baloch community who is going to play this instrument for But we promoting my have culture. 5 classes in all over the Quetta, and we have 5 ustad, and we have 7 students in every class, and we have another center in Lolai. And I hope, and it's our wish, that Sayad should promote this classes in all over the Balochistan, because we need it, and we have to save the culture, our culture. I think you're doing a great job. Yeah. Yes, sir. Have you had any performances as yet? No, sir. Not yet. You've just started learning. Yeah, of Yes, course, sir. and hope that we will soon play something in Log Virsa as well. Absolutely. Yeah. And where do you see yourself going with the SUROZ? After years, do you see yourself, touring the world with this instrument? Yes, sir. If I will continue this thing, I think I will do anything with this instrument. How does one hold this instrument? So this is the right way to hold this one. Put your finger over here, and this is the right way to hold it. Okay, sir? Put your 2 fingers inside it, and this is the right way to And how hold many it. strings does this instrument have? It have some instruments have 8 strings, some have 12. It is different, sir. And this one? Depends on you. 6 6. But strings. you only play one? This one and this one. With First and 2 First strings and for your last. left Yes, hand. sir. Shazia, can you show us a little something on the SUROZ? Of course. There is a bump thar. I want to tell about this one, that it sounds a little high, and it is very early for us to use this this one bump thar. It's bump thar. So we usually now, because it is only 4 months we are playing this, and we need more than 40 years to be a ustad of and a proper music player of this one. So we use only first and last one. So I tried, but hope my ustad will not mind that I am not playing good. It's in Lely Moore, tune of Lely Moore, and it is a lorry. When mother wants to make a sleep of her lullaby. her baby, then she was playing this one. We have in our studios another student of SUROZ, here from Quetta, Nisar Ahmed. Welcome to our show. Thank you, sir. Tell me, how long have you been learning the SUROZ? Sir, I am learning SUROZ since 4 months. I am learning SUROZ in Sayad.
SUROZ is an organization who paid attention for this instrument because it is a dying instrument of Balochistan. SUROZ paid attention for it to make it utilized for students for Balochistan, and in Balochistan nowadays 70 students are there learning, 35 in Lorlai and 35 in Quetta. Wow. And there are 7 centers that we are learning SUROZ in Quetta. So because of your efforts, it's not going to be dying anytime soon, I think. Yes, sir. There should be some kind of academies or institutes, and then it will not be die, because in our country that if we see there are many cultural like Khyber Pakhtunkhwa, Sindh, Punjab and Balochistan. SUROZ is we can see that it indicates that it's belong from Balochistan. That if we play, if anywhere you can see that anyone is playing SUROZ, so you can imagine that he is Pashtun or he is Baloch. Can you play us a little something? Yes, sir. Beautiful. Tell me, you wanted to take up music. Why did you not choose an easier instrument? Isn't SUROZ an immensely difficult instrument to learn how to play? Sir, matters that SUROZ is our traditional instrument, and it's our cultural instrument. Any human being cannot deny the reality and real importance of SUROZ. So I am very proud. I am feeling very proud that I am representing my country, and I am taking a step for make him alive for centuries. So that's why I am learning SUROZ, and I love to play it. And you just started learning, and the way you play it, you make it sound easy. Yes, sir. Thank you so much. Thanks, sir. Lok Virsa, the Institute of Folk and Traditional Heritage, has always been striving for the revival of folk music and instruments. Today we've invited a whole class of students of SUROZ from Quetta to Islamabad who belong to SIAD, the College of Youth, Activism and Development, to come for their graduation ceremony and performance at the Lok Virsa. Let's see how Shazia and Kanya did in their performance.
And we now have someone in our studios who's been playing the SUROZ for more than 20 years and who's the teacher of the students you met at our show, Ustad Khwaja Khan Sahab. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ustad ji, you've been playing the instrument for more than 20 years. Yes. You yourself come from the Pashtun tradition. Yes. Is this SUROZ called the SUROZ in Pashtun tradition also, or does it have a different name? یہ تو ایسا ہے کہ سروز تو تقریباً یہ پہلے عرب میں تھا. اچھا. تو عرب میں تقریباً 7,000 7,500 پہلے سے بجایا جاتا تھا. اچھا. پھر عرب میں بھی مصر میں. اچھا اچھا اچھا. پھر اس کے بعد مصر سے جو ہے عجم میں آیا. پھر ادھر جو ہے بلوچ اور پٹھان جو ہے یہ مکس جو ہے بجا رہے ہیں، لیکن طرز الگ الگ ہے. لیکن اس کو بھی سروز کہتے ہیں. سروز کہتے ہیں. پشتو میں جو اس کو چغا کا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ چغا کا. چغا کا. چغا کا. چغا کا. اور بلوچ لوگ جو ہے اس کو سروز کہتے ہیں. تو یہ بلوچستان میں بھی بجتا ہے، پختونخوا میں بھی بجتا ہے، سندھ میں بھی بجاتے ہیں. سندھ میں بھی بجایا جاتا ہے. پہلے تو ایسا تھا کہ اس کو صرف لوگ بیٹھتے تھے شام کے وقت اس کو بجایا جاتا تھا. یہ پرانے زمانے کی داستانیں تھی. یہ عدم درخانے کی نقل جو ہے نقل کے اتن کی جو ہے اتن ہوتا ہے، کاکڑی لنڈی اس کو بولتے ہیں. اب جو ہے تو بہت مشہور ہو گیا اور پاپ میوزک میں آ گیا، باجے کے ساتھ ہے، ڈھولک کے ساتھ ہے. پہلے تو ہم لوگ جو ہے اس کو استعمال کرتے، میں تو تقریباً 27 سال سے بجا رہا ہوں. پہلے جو ہے انبیاء کی داستانیں تھی، انبیاء کی غزلیں تھی. پرانے زمانے میں جو لوگ جھگڑے کرتے تھے ان کی غزلیں تھی. اب جو ہے میں نیا جو ہے اس کو جو ہے نیا شکل دیا ہوا ہے، ایک جو ہے نیا طرز دیا ہوا ہے کہ یہ حقیقی غزلیں بھی ہیں، مجازی غزلیں بھی ہیں. ہم اس کو بجا سکتے ہیں کیونکہ آج کل لوگ جو ہے بہت جو ہے تیز ہے، ان کو جو ہے یہ غزلیں بہت اچھی لگتی ہیں. اس کے بنانے والے اب جو ہیں کہاں پائے جاتے ہیں، یا ابھی تک کافی لوگ اس کو بناتے ہیں یا بالکل تھوڑے سے رہ ابھی گئے؟ تو بات ایسا ہے کہ یہ پہلے ایسے لوگ بجاتے تھے کہ وہ بالکل انپڑھ تھے. اس کا علم، اس کا جو ہے انٹرنیٹ پہ کوئی اس کا علم نہیں ہے. لیکن آج کل جو سیاد والوں نے یہ کام کیا کہ ان کو ایسا طریقہ دیا، ایسا سنٹر کھول دیا کہ ماشاءاللہ جو ہے ابھی تو سارے اسٹوڈنٹس ہیں، کالج والے ہیں، یونیورسٹی کے لوگ ہیں، طالب علم بھی ہے، طلباء بھی ہے، طالبہ بھی ہے. تو آگے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کر آرام سکتے سے ہیں. مل جاتا ہے جو بنانے والے ہوتے ہیں آرام سے آج کل تو مشین میں بھی مل سکتے ہیں. پہلے تو ان کے ساتھ بہت خواری ہوتا تھا. میں بھی اس کا استاد بنانے کا بنا سکتا ہوں، لیکن آج کل مشین سے بھی بنا سکتے ہیں بہت. لیکن اس کا لکڑی جو ہے یہ بہت مشکل سے ملتا ہے، اچھی لکڑی ہو. What wood is used in the making of the SUROZ? یہ تو لوگ بناتے ہیں، لیکن یہ پرپل کی لکڑی جو ہوتے ہیں ان سے بہت اچھی آواز نکلتی ہے. لیکن یہ توت ہے، شاتوت ہے، انزر ہے، ان سے بھی بنا سکتے ہیں. لیکن وہ پھر جو ہے وہ کرک ہوتا ہے. یہ لکڑی یہ ایسے لکڑی سے بنانی ہے کہ اس کے تقریباً 30-40 سال ہوئے تو اس میں نہ داغ ہے نہ کرک ہوتا ہے، تو اس کی آواز خوبصورت ہوگا، ٹھیڑا نہیں ہوگا کیونکہ یہ تاروں پہ بہت بوجھ آتا ہے. تو بہت زبردست لکڑی سے، بس قیمتی لکڑی سے بناتے. Ustad ji, can you play us a little something? You've been playing for the last 27 years, more than 27. Yes. کیسے سیکھا آپ نے اس زمانے میں؟ مشکل ہوتی تھی سیکھنا؟ مشکل ہوتی تھی. پہلے تو ہم استاد نہیں ملتا تھا.
پھر جب استاذ ملتا تو اس کو معلومات نہیں تھا، کیونکہ یہ ایسے ہے کہ ہارمونیم ہو یا کوئی اور چیز ہو تو اس کے بٹن ہوتی ہے، وہ آسانی سے جو ہے سیکھ سکتے ہیں لوگ، لیکن یہ تھوڑا بہت مشکل ہے، کیونکہ کوئی ساز آپ نے بجانی ہے تو اس کو جو ہے دماغ میں لانا ہے، پھر وہ حس کے ذریعے سے آپ کے رگوں میں آ جائے گا، پھر آپ انگلیوں کے ذریعے سے تار سے آواز نکالنا، ایک ہی تار سے آپ 12 سریں 7 سریں جو بھی ہوتے ہیں وہ آپ نکالتے ہیں، یہ بہت مشکل ہے، لیکن آج کل تو بالکل لوگ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پہلے ہم خود اس کو جو سٹنگ کرتا تھا، لیکن آج کل تو ہارمونیم سے بھی سٹنگ ہو سکتا ہے، ہر چیز سے باجے سے، پھر وہ جو آسان ہو گیا، لوگ بالکل آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ استاد جی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو ہے ساز زیادہ عام ہو رہا ہے، یا اب آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس اب چند سالوں کی بات ہے اور یہ ختم ہو جائے گا، یا آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے ہمارے؟ پہلے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ابھی ختم ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے تقریباً 100 سال 120 سال پہلے ہمارا نانا دادا بجاتا تھا، پھر ان سے یہ سلسلہ ختم ہو رہا تھا، میں نے بھی چپکے سے جو ہے اس کو سکھایا، نہ والد چھوڑتا، نہ بھائی چھوڑتے، نہ ماں چھوڑتا، لیکن آپ کے تو خاندان میں تھا یہ نانا دادا آپ کہتے ہیں بجاتے تھے؟ وہ تو بجاتے تھے، لیکن نسل در نسل تو وہ ختم ہو گیا، پھر میں نے چپکے سے اس کو سکھایا، پھر میں نے سوچا کہ میں مر گیا تو بس یہ ختم ہو گیا، لیکن اب سے جو یہ پھر سے زندہ ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ کوئٹہ میں بھی 35 شاگرد ہے، لرائی میں بھی 35 شاگرد ہے، تو یونیورسٹی کے لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، انٹرنیٹ سے بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ادھر سے معلومات بھی، آج کل تو اس کا معلومات بھی زیادہ ہو گیا، پہلے تو ہم کو اس کا یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کو کیا کہتے ہیں، نہ اس کا تار کا پتہ تھا، نہ اس کا گو کا پتہ تھا، نہ اس کا گز کا پتہ تھا، کہ یار اس کو کیا کہتے ہیں، ہم کیسے بجائے گا، کیسے سیکھے گا، آج کل بالکل انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، thank you so much Ustad ji for being with us. Not so long ago at the Lok Mela festival of the Lok Virsa, SUROZ making was placed in the pavilion of dying crafts. Its playing was considered to be declining. But today, after a few months, it's highly encouraging to see a whole new generation of students who are graduating in the basic course of SUROZ playing. Their enthusiasm and dedication is highly commendable. At a time when people around the world are becoming tired of synthesized sounds and are seeking for something organic, we in Pakistan have some beautiful music and beautiful instruments to share with the world. But first, we have to own them. We have to learn how to play them, how to teach them to younger generations, how to continue making them. This, after all, is our heritage and our identity that we can all take pride in.